السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے حاضر خدمت ہیں ایک بار پھر اپنے تجزیے اور تبصروں کے ساتھ۔ نئی پالیسی پر شدید تنقید کے بعد واٹس ایپ کا باضابطہ رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کا اطلاق ابھی نہیں ہوا، مگر ابھی سے دنیا بھر میں یہ معاملہ متنازع بن چکا ہے۔ اس پالیسی کا نفاذ 8 فروری 2021 سے ہو رہا ہے اور صارفین کے پاس اسے قبول کرنے کے لیے نوٹیفیکیشنز بھیجنے کا سلسلہ جنوری کے آغاز سے ہو گیا تھا۔ جن صارفین کو واٹس ایپ کی نئی شرائط قبول نہیں، ان کے اکاؤنٹس 8 فروری کے بعد ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی اس پالیسی پر لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اور مختلف افواہیں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جبکہ اس کی حریف ایپس جیسے سگنل اور ٹیلی گرام کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے افراد کی تعداد میں حالیہ دنوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب ان افواہوں اور لوگوں کی شدید تنقید پر واٹس ایپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر باضابطہ رد عمل جاری کرتے ہوئے لوگوں کے خدشات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ واٹس ایپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، ہم کچھ افواہوں پر بات کرنے کے ساتھ 100% واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نجی پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک اور ٹویٹ میں یہ بات واضح کی گئی کہ ہماری پرائیویسی پالیسی اپڈیٹ سے دوستوں یا گھر والوں کے لیے آپ کے پیغامات کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوگی۔ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کی معلومات کی ایک فہرست بھی جاری کی گئی جو اس کے مطابق فیس بک سے شیئر نہیں ہوگی۔ اس فہرست کے مطابق واٹس ایپ اور فیس بک صارف کے نجی پیغامات کو دیکھا نہیں جائے گا اور نہ ہی کال سن سکیں گے۔ واٹس ایپ اور فیس بک آپ کی شیئرڈ لوکیشن کو دیکھنے سے قاصر ہوں گے۔ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے کانٹیکٹس کو فیس بک سے شیئر نہیں کیا جائے گا۔ واٹس ایپ گروپس بدستور پرائیویٹ ہی رہیں گے۔ آپ اپنے میسج کو ایک مخصوص وقت پر ڈیلیٹ کرنے کے آپشن کو استعمال کر سکیں گے۔ آپ اپنے ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ واٹس ایپ ہر ایک کے میسیجنگ یا کالنگ کی لاگ کو محفوظ نہیں کرتی۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ جب آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم صرف آپ کے ایڈریس بک میں موجود فون نمبروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں تاکہ میسیجنگ کو فاسٹ اور قابل اعتبار بنا سکیں، مگر ان کانٹیکٹ لسٹس کو فیس بک کی دیگر ایپ سے شیئر نہیں کیا جاتا۔ واٹس ایپ کے مطابق ہم واٹس ایپ گروپس کے ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ اشتہارات کے لیے شیئر نہیں کرتے۔ یہ چیٹس اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے اور ہم اس کا مواد نہیں دیکھ سکتے۔ خیال رہے کہ اگر آپ واٹس ایپ کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب تک واٹس ایپ کی نئی پالیسی کا نوٹیفیکیشن مل چکا ہو، جس کو 8 فروری تک اس صورت میں قبول کرنا ہی ہوگا اگر آپ واٹس ایپ اکاؤنٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف واٹس ایپ کی اس نئی پالیسی کے بعد متبادل میسیجنگ ایپس بشمول ٹیلی گرام اور سگنل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کی شدید تنقید کے بعد واٹس ایپ کے سربراہ ول کیتھکارٹ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نئی پالیسی سے صارفین متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ٹویٹر پر مختلف پیغامات میں اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے باعث ہم یا فیس بک آپ کے نجی پیغامات یا کالز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس ٹیکنالوجی کی فراہمی اور عالمی سطح پر اس کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم نے اپنی پالیسی کو شفافیت کے لیے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں پیپل ٹو بزنس آپشنل فیچرز کی بہتر وضاحت کی گئی ہے۔ ہم نے اسے اکتوبر میں تحریر کیا تھا جس میں واٹس ایپ میں موجود کامرس کو بھی شامل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو شاید علم نہیں کہ متعدد ممالک میں کاروباری اداروں کے واٹس ایپ پیغامات کتنے عام ہیں۔ در حقیقت روزانہ 17 کروڑ سے زائد افراد کسی ایک بزنس اکاؤنٹ کو میسج کرتے ہیں اور متعد ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ خیال رہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے نوٹیفیکیشن اب لگ بھگ دنیا بھر میں صارفین کو مل چکے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں اہم اپڈیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروسز کو استعمال کر کے واٹس ایپ چیٹس کو اسٹور اور مینیج کر سکیں گے۔ فیس بک کی جانب سے واٹس ایپ کو اپنی دیگر سروسز سے منسلک کیا جا سکے گا۔ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔